آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفائے راشدین کے تعلق سے درس چل رہا ہے۔ چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، پچھلے دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ آج مختصر انداز میں خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ اسلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آسان لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے تو درس کے بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کرتے ہوئے 2.5 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ شدید بیمار پڑ گئے، مطلب بہت بیمار پڑے، اور ایسے بیمار پڑے کہ 15-20 دن جو ہے شدید بخار میں تھے اور مسجد بھی نہیں جا پا رہے تھے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال ہوا ہے خلافت کرتے ہوئے، بہت بیمار ہیں اور ابھی وہ مسجد بھی نہیں جا پا رہے، ایسی شدید بیماری میں مبتلا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کی ذمہ داری دے دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ جب مرض میں کمی نہیں ہوئی، مطلب ٹھیک ہی نہیں ہو رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ صحابہ کو بلایا اور مشورہ لیا کہ اگر میرا وصال ہو جاتا ہے، میرا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر میرے بعد دوسرا خلیفہ کون بننا چاہتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سجیسٹ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے مسلمانوں کے۔ تو صحابہ نے کہا کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ بڑے سخت ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ خلیفہ بنیں گے نا، حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی نا، تو نرم پڑ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا اور عہد نامہ لکھوایا، اور اس عہد نامے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے عوام میں جا کر کے پڑھ کر کے سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال 63 ایئرس کی عمر میں 13 ہجری مطلب اسلامک سال، 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ اب خلیفہ کون بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ۔ تو آئیے، چونکہ ان کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے اور ان کے تعلق سے چند باتیں آپ سماعت کریں۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمر، کنیت ابو حفص، لقب فاروق تھا۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا،
آپ نے اکثر سنا ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خطاب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے. زمانے جاہلیت میں مطلب جب اسلام طلوع نہیں ہوا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو زمانے جاہلیت میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ لوگوں کے درمیان میں نا اتفاقی ہو جاتی، لڑائی جھگڑے ہو جاتے، تو قریش کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان میں صلح کرا دیا. اچھا، جب کہیں پر لوگوں کے ساتھ قریش کے لوگوں کو بات کرنا ہوتا تو ایز اے سفارتکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا جاتا کہ ہماری طرف سے آپ بات کریں. ہجرت نبوی سے پہلے 40 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. عام عربوں کی طرح، مطلب عربوں کا ایک عام رواج تھا کہ ان کی سورس آف انکم، ان کا ذریعہ آمدنی، سورس آف انکم وہ تجارت تھا، بزنس تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریش میں جو لوگ دشمن تھے ان میں سب سے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر اسلام کے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ابو جہل یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا تو وہ اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ 40ویں مسلمان تھے. مطلب ان کے اسلام قبول کرنے سے ٹوٹل جو مسلمانوں کی آبادی ہوئی وہ 40 ہو گئے. 39 تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، 40 مسلمان ہو گئے. یہ 40ویں مسلمان تھے. اچھا، اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے دشمن اسلام کے خلاف جتنی میٹنگیں ہوتی اس میں شامل رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جو بھی میٹنگ ہوتی اس میں شامل رہتے تھے. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. اور جتنی غزوات ہوئی، جتنی لڑائیاں ہوئی اس دور میں، ساری غزوات میں، ساری لڑائیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی. اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رہے تو ویسے ہی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب رہے، مشیر رہے، مطلب ہر معاملات میں ان کو مشورہ دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب دوسرا خلیفہ بنانے کی بات آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا اور پھر ان کو دوسرا خلیفہ بنایا گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو کتنے سال خلافت کی انہوں نے؟ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے آپ کو. 10.5 سال.
کتنے سال خلافت انہوں نے کی؟ 10.5 سال. اور جب انہوں نے خلافت کی، آسان لفظوں میں سمجھ لو، حکومت کی، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، حکومت کی تو ایسی عظیم الشان، اتنی شاندار حکومت انہوں نے قائم کی کہ اس کا رقبہ، مطلب اس کا پھیلاؤ بہت بڑا تھا، اور وہ طاقتور حکومت تھی، اور دونوں اعتبار سے، رقبے کے حساب سے بھی اور طاقت کے حساب سے بھی سب سے بڑی حکومت اس دور کی تھی. اور فتوحات، اس زمانے میں جب وہ خلیفہ بنے تو جہاں پر بھی مسلمان لڑائی کے لیے گئے، جس علاقے میں بھی گئے، جنگیں لڑی، وہاں سے انہوں نے فتوحات حاصل کی، فتح حاصل کی، جیت حاصل کی. فتوحات کے علاوہ اتنا بہترین حکومت کا نظام قائم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی. لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں حکومت چلانے کے لیے. آج بھی کوئی ایک اچھا حکمراں ہوگا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاپی کرتا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی خیر خواہی کیا کرتے تھے. رعایا مطلب عوام، پبلک. تو ان کی جو پالیسی ہوتی تھی، جو قانون ہوتے تھے، اسلام کے مطابق ہوتے تھے. تو اسلام کے سارے قوانین جو ہیں یہ عوام کے حق میں ہوتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ صفتیں ہیں، یہ ان کی وہ خوبیاں ہیں کہ ہر اچھا حکمراں قیامت تک آنے والا وہ ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے. بصرہ ایک مقام ہے، وہاں پر ایک گورنر تھے، حضرت عمر ہی کے گورنر تھے، جن کا نام مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا ایک ایرانی مجوسی مطلب آگ کی پوجا کرنے والا ایک غلام تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا. اس نے چند ایرانیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے سازش کی اور ایک خنجر کو، ایک چاقو کو زہر میں بجھویا، مطلب اس کے اندر زہر لگایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تو وہ مجوسی اس میں نماز میں شامل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس زہر آلود چاقو سے وار کیا. اور پھر اس کے بعد اس کو ڈر لگا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی بھی کر لی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3-4 روز تک باحیات رہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بلایا اور 6 لوگوں کے نام پیش کیے کہ میرے وصال کے بعد ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو تم تیسرا خلیفہ بنا لینا. اور اس طرح سے تیسرے خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے. بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 3 دن کے بعد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بنتے ہیں. تو جب 26 ذی الحج کو 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا جاتا ہے حالت نماز میں، تو اس کے 3-4 روز تک وہ باحیات ہوتے ہیں. اور 1 محرم کو 24 ہجری 1 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں قریب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا جاتا ہے. اور اس طرح سے خلیفہ دوم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.